من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ میں تمام احباب مومنین اور ہر اس فرد کے جو فکر قرآن چینل کے ساتھ منسلک ہے، اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس پرمسرت موقع اور مہینے میں آپ کو مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ ایام چل رہے ہیں کہ جس میں حجاج اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہ صدا بلند ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے وہ خدا کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر حاجی کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، حمد و نعمت تیرے لیے ہے، بادشاہت تیرے لیے ہے، ہم تو آپ کے لیے حاضر ہیں۔ بہت حسین جملے ہیں اور بہت پرکشش اور پیارے مناظر ہوتے ہیں جب حجاج حج کرنے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں میں کوئی امیر تھا، کوئی غریب تھا، کوئی سیاہ تھا، کوئی سفید تھا، لیکن جیسے یہ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے گھر میں آنے سے پہلے ایک لباس پہنو گے، اور لباس اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہر بندے کو وہی لباس پہننا پڑے گا۔ وہ احرام کا لباس ہے، اسے احرام کہا جاتا ہے، اور وہ سفید لباس ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا درس ملتا ہے، ٹھیک ہے تم اپنے وطن میں، اپنے گھر میں جو کچھ تھے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر ہر تکبر، ہر انانیت کو تم نے ختم کرنا ہے۔ اور کیا وہ ندا اور کیا وہ اذان تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی، اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کہا کیا ابراہیم، لوگوں میں ایک منادی ندا دے گا اور وہ میرا ابراہیم ہوگا، ابراہیم ان میں ایک صدا بلند کرو، حج کی طرف بلاؤ، ہر مرد کو یہ کہو کہ وہ آئے حج کی طرف، پیدل آئے اور کمزور اونٹوں پہ سوار ہو کے آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا تھا کہ حج کی طرف آؤ، اگرچہ تمہاری سواری کوئی مضبوط نہ بھی ہو، حج کی طرف آؤ۔ اچھا کون حج کرے گا؟ آج کے اس لیکچر میں ہم یہی بیان کریں گے کہ خود حج اور پھر اس میں جو پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے سنت ابراہیم کو یاد کرتے ہوئے، اس کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ حج کس پہ واجب ہے؟ ہر بندے پہ حج واجب نہیں ہے۔ کہا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کہا یہ جو گھر ہے نا، یہ گھر جس کو ہم نے بابرکت بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سبحان اللہ۔ کہا جو پہلا گھر اللہ نے پورے عالمین کے لیے ہدایت اور برکت بنایا وہ مکہ میں ہے، اور اسی گھر میں تو بہت واضح نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی میں رک کے عرض کروں، ایک نشانی مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی بھی ہے کہ کتنے سال گزر گئے، آج بھی نشان حیدر باقی ہے۔ کہا اس گھر میں جو داخل وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اللہ کی طرف سے اس کی گردن پہ حق ہوگا کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر کی طرف قصد کرے، حج کرے۔ اچھا یہاں ایک رک کے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ پوری دنیا میں حاجی جاتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ آج کل کیونکہ کرونا کی وجہ سے شاید اس سال بلکہ حج نہیں ہو رہا اس طرح جس طرح آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا سے ایک سمندر کی مانند لوگ جاتے تھے، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے وبا کو دور کرے۔ یہ جو حج ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ ہمیں امام محمد باقر علیہ السلام، کیونکہ ان کے ایام گزرے ہیں شہادت کے، امام علیہ السلام چھوٹے سے تھے، جا رہے تھے صحرا میں کہ اچانک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے؟
تو کہا چھوٹے سے بچے نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ آپ کے پاس کچھ زادرہ نظر نہیں آ رہا؟ کہا میرا زادرہ تقوی پروردگار ہے۔ جب چھوٹے سے بچے سے اتنی بڑی باتوں کو سنا، کہا کہ یقیناً یہ بچہ کسی عام گھرانے کا نہیں ہے، کسی عظیم گھرانے کا ہے۔ کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائے۔ کہا میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ جیسے تعارف سنا قدموں میں گر پڑا اور قدم بوسی کر کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ کو میرا سلام ہو، آپ کے آباء و اجداد پہ میرا سلام ہو۔ اب راوی کہتا ہے اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک نوجوان آتا ہے اور وہ چھوٹے سے بچے کی زیارت کرتے ہیں، طواف کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ کون تھا؟ کہ یہ خضر تھے، یہ ہماری زیارت کے مشتاق تھے، آئے ہیں اور ہماری زیارت کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہاں اس واقعے میں جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے وہ ہے زادرہ تقوی پروردگار ہے، کہ تقوی پروردگار ہوگا تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ اگر تم دیکھو حج کر کے واپس گئے ہو، اگر دل میں تقوی پروردگار ہے تمہارا حج بھی قبول ہے۔ اور پھر اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ حج جو کرتا ہے اس کو قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اگرچہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے قربانی کرنا سنت ہے، لیکن قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو میں دقت سے بیان کروں اور آپ اس پہ توجہ کریں کہ قربانیاں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں کی جاتی ہیں اور فخر و مباحات کیے جاتے ہیں کہ میں نے جی اونٹ نہر کر دیا، میں نے فلاں کر دیا۔ ارے بھائی، تاریخ کی پہلی قربانی کو تو دیکھو، سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت میں کیا خوبصورت ارشاد ہو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ نبی ان پہ ذرا وہ آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ تو پڑھو نا، قصہ تو ان کو سناؤ کہ جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی رد ہوئی تھی قابیل، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا بھائی میرے قتل کی طرف ہاتھ کیوں بڑھاتے ہو؟ اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تیرے دل میں تقوی نہیں تھا، تیرے دل میں خلوص نہیں تھا، تیری قربانی رد ہو گئی۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں تقوی پروردگار ہوگا۔ تو لہذا حج کا بھی فلسفہ کیا ہے؟ تقوی پروردگار، اور قربانی کا فلسفہ بھی تقوی پروردگار ہے۔ تمہارا گوشت، تمہارے جانوروں کا خون، اور یہ تمہارے جانوروں کتنے جانور ہیں، اللہ کو اس سے کوئی لگاؤ سروکار نہیں ہے۔ بھائی خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی طرف ان جانوروں کا خون گوشت نہیں پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب جو بھی تقوی الہی کو زیب تن کرے گا، لباس تقویٰ کو پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی بھی قبول کرے گا، اس کا کلمہ بھی قبول کرے گا۔ لہذا میں بالخصوص آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو معاشرے میں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں جناب اس نے تو اونٹ نہر کر دیا، میں کیا کروں؟ نہیں بھائی، اگر آپ ایک جانور میں 12 حصے بھی ڈالتے ہیں، 12 کو چھوڑو، اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے، جتنے مرضی 20 حصے ڈال دیتے ہو، لیکن اگر تمہارا خلوص ہے نا، تم راہ خدا میں کلو گوشت بھی دے دیتے ہو، لیکن تمہارے دل میں خلوص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اونٹ جس کو نہر کیا گیا اس سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ بڑے بڑے جانوروں کو نہیں دیکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے خلوص دیکھنا ہونا تو کربلا کے میدان کی طرف دیکھے۔ کربلا کے میدان میں یہاں ابراہیم نے لبیک کہا تھا، اور ایک لبیک کربلا میں کہا گیا، لبیک اللہم لبیک۔ اور اللہ بھی ایسا نا، اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرے، فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بنوں گا۔ اور کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جب کہا نا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حسین حاضر ہے، اے اللہ حسین کا مال حاضر ہے، حسین کی جان حاضر ہے، حسین کا علی اصغر حاضر ہے، حسین کا علی اکبر حاضر ہے۔ علی اکبر کون علی اکبر تھا؟ کہ جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی تھی، جس کا نام علی تھا، یعنی نام لیتے تھے تو بابا کی تسلی ملتی تھی، دیکھتے تھے تو نانا کی تسلی ملتی تھی، لیکن ایسا لبیک، ایسا خلوص قربان کر دیا، لیکن کچھ خلوص میں کمی نہ ہوئی۔ اور یہ وجہ پھر اللہ نے بھی کہا اے حسین اگر تو نے لبیک کہا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، میں بھی وعدہ کرتا ہوں جب تک مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر ہوتا رہے گا، لبیک یا حسین بھی ہوتا رہے گا۔
لبیک یا حسین بھی ہوتا رہے گا۔ اور میں اس وجہ سے تمام مومنین سے عرض کروں گا کہ یہ جو اس میں آپ قربانیاں کریں گے، خصوصاً جب قربانی کریں، ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، کوئی مستحب بھی نہیں ہے، وہ جو دعائیں ہیں قربانی کرنے کی وہ دعائیں پڑھو، لیکن جب تم جانور کو ذبح کر رہے ہو نا تو اس وقت دل میں یاد رکھو کہ ابراہیم نے بھی کہا تھا لبیک اللہم لبیک، تم بھی لبیک اللہم لبیک کہو کہ اللہ یہ میں آج جانور قربان کر رہا ہوں، لیکن اگر کبھی دین پہ آنچ آئے یا دین مجھے بلائے گا اور میں اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، یہ جانور تو دے دیا لیکن میرا مال بھی حاضر ہوگا، میری جان بھی حاضر ہوگا، اور میں حسین کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے تیری راہ میں ہر قربانی دوں گا۔ لہذا آؤ مل کر ہم اس پیغام کو فروغ دیں، ہم اس بات پہ عمل کریں کہ ہم بھی صرف سنت ابراہیمی پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ غور و فکر بھی کریں گے، قربانی دے کے اپنی خواہشات کو قربان کرو نا۔ اس عید قربان پر جس نے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو قربان کر دیا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید قربان کو، سنت ابراہیمی کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے اور کربلا والوں کی سنت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔